الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 16ویں مجلس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی سے بے رحمی کا جو شبہہ ہوتا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پڑھے لکھے لوگ بعض بیانات سن کر اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور اشکالات کر دیتے ہیں، گویا ان کا یہ اشکال اللہ پر اور قرآن پر ہے کہ قربانی کرنا یہ رحم کے خلاف ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بڑے بہترین انداز میں جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر طور پر ذکر فرمایا ہے جس کو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، باقی حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور مثالیں بھی دی ہے، دلیل عقلی بھی دی ہے اور نقلی بھی دی ہے کہ قربانی یہ رحم کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بعض جانور کی قربانی میں یہ شبہہ ہو جاتا ہے اور وہ دعویٰ رحم کا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی رحم کے خلاف ہے، حالانکہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو بعض جگہوں پر وہ خود قربانی کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب اپنی غرض آتی ہے تو جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اور جب ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے قربانی کا تو اس میں ان کو بے رحمی اور رحم یاد آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی بے رحمی ہے۔ تو جب تمہاری ضرورت پڑی اور تمہارا شوق ہوا تو تم نے مرغی بھی کھائی اور چکن بھی کھایا اور دوسری گوشت کا جانوروں کا شکار کر کے گوشت بھی کھایا، اور جب ایک مخصوص لوگ اور مخصوص قوم جب قربانی کرتی ہے تو تمہیں اس میں بے رحمی نظر آتی ہے اور اسلام پر اشکال تم کو ہوتا ہے، حالانکہ یہ ذبح کرنا یہ رحم کے خلاف بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے اور جانوروں پر رحم کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر قربانی خلاف رحم ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحیم ہے وہ کیوں اس کا حکم فرماتے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم فرمایا، اب اس کو بے رحمی کہنا گویا معاذ اللہ خدا کو بے رحم کہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے کہاں حکم کیا ہے کہ تم قربانی کرو، تو اس کے لیے ہم قرآن سے ثبوت دے سکتے ہیں، اور قرآن کا کلام الہی ہونا عقلی دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ جس کا جی چاہے گفتگو کر لیں، تو اس صورت میں اس کو بے رحم کہنے کے معنی یہ ہے کہ خدا تو رحیم نہیں اور حضرت انسان ایسے رحیم ہے کہ اس نے قربانی کو بالکل خلاف رحم سمجھا، تو گویا حضرت انسان صفت رحیمی میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے برابر جانوروں پر تو کیا دشمنوں پر بھی کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ ان کی رحیمی کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک کافر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول تو یہ سمجھ کر کہ مسلمان ہے بٹھلا دیا، اور جب بسم اللہ نہ کہنے پر اس کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ دشمن خدا ہے، فوراً اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے ابراہیم، اس کو 90 برس کفر کرتے کرتے ہو گئے، ہم نے ایک وقت بھی اس پر کھانا بند نہیں کیا، اور تمہارے دسترخوان پر عمر بھر میں ایک دفعہ آ گیا اور تم نے اس کو دھکے دے دیے۔ تو یہ اللہ کی رحم ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قربانی کا تو اس کو
اپنی عقلی دلائل کو سامنے لڑا کر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اور قرآن کو بے رحم کہنا یہ سراسر بد فہم ہے اور بد فہمی ہے. ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے ان خیالات سے. اور جو اعتراضات ہے اس پر بہت سارے جوابات ہمارے علماء کرام نے دیے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.